العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کو لگے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جبکہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم بین القوسین اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بین القوسین ختم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہارے علاوہ دوسری قوم کو بدلے میں لے آئے گا اور تم اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ آپ کی نصرت کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ کو کافروں نے وطن سے نکالا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت ان پر اتارا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچے والا بنا دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے.
انفرو نفر مصدر ہے، باب ضربہ معنی نکلنا. اثاقلتم ترجمہ ہم نے کیا تھا زمین سے لگے جاتے ہو. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی زمین سے چمٹ جاتے ہو، یعنی وطن نہیں چھوڑتے ہو. الثاقل مصدر ہے، اصل میں یہ تثاقلتم ہے. تا کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام کر دیا گیا اور اس کے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا تو اثاقلتم ہو گیا. گویا اثاقلتم تثاقلتم ہے، تا کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام کر دیا گیا اور اس کے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا، اثاقلتم ہو گیا. تو یہ باب تفاعل سے ہے، یاد رکھیں آپ، اثاقل سے آپ کو یہ شبہ نہ ہو یہ کوئی اور باب ہے، بلکہ یہ باب تفاعل ہے. اثاقل اصل میں ہے تثاقل، باب تفاعل سے ہے، معنی بوجھل ہونا. ثانی اثنین میں دو میں کا دوسرا، یہاں پر دو حضرات سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اذ ہما فی الغار، غار سے غار ثور مراد ہے، جماعتی اغوار غیران، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روز قیام فرمایا تھا. اذ یقول لصاحبہ، حسن بن فضل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ نص قرآن کا منکر ہے. اذ یقول لصاحبہ میں صراحتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ نص قرآن کا منکر ہے اور نص قرآن کا منکر کافر. السفلا یہ اسم تفضیل واحد مؤنث ہے، سفول مصدر ہے، باب نصرہ معنی بہت پست، بہت نیچے. ما یہ استفہامیہ ہے. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ یہ جملہ شرط ہے، اذ ثاقلتم الی الارض یہ جواب شرط ہے. ارضیتم میں حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے اور توبیخ ہے، یہ حمزہ استفہام ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے. ما یہ نافیہ ہے، فما متاع الحیات الدنیا، اللہ سے پہلے جو ما ہوتا ہے یہ اکثر نافیہ ہوتا ہے. یہ پورا جملہ متاع الحیات الدنیا یہ مبتدا ہے اور قلیل خبر ہے. ان لا ان حرف شرط ہے اور تنفروا یہ فعل شرط ہے، اسی بنا پر حالت جزمی میں ہے اور یہ جملہ گویا شرط ہے. یعذبکم یہ جواب شرط ہے، اسی بنا پر یہاں فعل مضارع کو آپ مجزوم دیکھ رہے ہیں. عذاباً علیما موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے. واو حرف عاطفہ ہے، ما قبل والے جملے پر عطف ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، قوماً یہ مبدل منہ ہے، غیرکم یہ بدل ہے، بدل مبدل منہ مل کر یہ استبدل کا مفعول بھی ہے. ان لا تنصروہ ان حرف شرط ہے، پورا جملہ شرط ہے. فا جزائیہ ہے، رابطہ ہے اور یہ جملہ جواب شرط ہے. اذ یہ ظرفیہ ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، الذین کفروا یہ اخرجہ کا فاعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول بھی ہے. ثانی اثنین یہ ثانیہ گویا یہ مضاف ہے
اور اثنین یہ مضاف ہے اور حالت نصبی میں ہے، حال ہے۔ اذ یہ ظرفیہ ہے، اذ ہما فی الغار میں بھی ظرفیہ ہے، اذ یقول لصاحبہ اس میں بھی ظرفیہ ہے۔ فانزل اللہ میں فا استنافیہ ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، جعل فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، کلمہ یہ مفعول اول ہے، السفلی یہ مفعول ثانی ہے۔ کلمۃ اللہ یہ مبتدا ہے، العلیٰ خبر ہے، یا یہ کہ کلمۃ اللہ مبتدا ہے اور ہی ضمیر مبتدا، العلیٰ خبر، مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملے اسمیہ کی شکل میں کلمۃ اللہ کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے حصار کے بعد اور طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے حکم دیا کہ اب رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے چلو۔ خبر ملی تھی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہو گئے ہیں۔ صوبہ شام اس وقت رومیوں کے زیر نگی تھا اور وہاں ہرقل کی حکومت تھی جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان سے وہیں چل کر مقابلہ کر لیا جائے اور دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب جہاد کے لیے جانا ہوتا تو توریے سے کام لیتے تھے۔ توریے کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر واضح طور پر نہیں بتاتے تھے کہ فلاں مقام پر جانا اور فلاں قوم سے جنگ کرنا ہے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ پھل پک رہے تھے، کھیتیاں تیار تھیں، کھیتیوں کے کاٹنے کا زمانہ تھا اور تنگ دستی بھی چل رہی تھی، گرمی سخت تھی اور سفر دور کا تھا اور درمیان میں خوفناک میدان تھے اور دشمن بھی تعداد میں زیادہ تھے۔ آپ نے واضح طور پر مسلمانوں کو بتا دیا کہ تبوک جانا ہے تاکہ دشمن سے مقابل ہونے کے لیے تیاری کر لیں۔ اس موقع پر آپ کا جہاد کے لیے حکم فرمانا بھاری پڑ گیا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا اثاقلتم الی الارض، اور مسلمانوں میں سستی اپنا اثر کرنے لگی۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین پر بوجھل بن گئے؟ کیا آخرت کے بدلے میں دنیا والی زندگی پر راضی ہو گئے؟ حالانکہ دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعذبکم عذابا علیما، اس سے دنیا میں بارش کو روک لینا مراد ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مقام کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کھیتوں اور باغوں کی پیداوار جمع کرنے کا موقع آ گیا تھا، اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو بارش روک دی جائے گی، اگر اس سال غلے اور پھل حاصل کر بھی لیے تو آئندہ آنے والے برسوں میں بارش رک جانے کی وجہ سے ان چیزوں سے محروم ہوگے۔ جن لوگوں نے سستی دکھائی ان کی تعداد زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس صورت میں دوسری جگہ ان کے بارے میں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم فرمایا ہے۔ سستی کے بعد یہ حضرات غزوے میں شریک ہو گئے تھے۔ گو سستی چند افراد سے ظاہر ہوئی، لیکن خطاب تمام مومنین سے فرمایا تاکہ ہمیشہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو سبق مل جائے اور اللہ کی راہ میں خوشی خوشی نکل کھڑے ہوں اور حقیر دنیا کے لیے آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے پر مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت تبوک جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جس میں 30,000 مسلمان تھے، اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد اس قدر کسی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئی تھی۔ اور ان حضرات کے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تبوک پہنچنے سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ آیت کریمہ سے کچھ باتیں ہم مستنبط کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے یا اپنے فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے گروہ کو اٹھاتے ہیں، ان سے اپنے دین کی خدمت لیتے ہیں اور دین کی خدمت کی وجہ سے انہیں عزت و عظمت بخشی جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ حجاز کے افق سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور صحابہ کی رضی اللہ عنہم جانثاریوں سے بہت جلد جزیرۃ العرب کے حدود کو پار کر کے دوسرے ملکوں میں داخل ہو گیا۔ پھر جب عربوں نے عیش و عشرت کا راستہ اختیار کیا اور انہیں اسلام سے زیادہ اپنی حکومتوں کی فکر دامنگیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے مجوسی نسل نو مسلموں سے خدمت لی اور انہی کے ذریعے تفسیر و حدیث، فقہ و کلام، تصوف، یہاں تک کہ خود عربی زبان و قواعد جیسے اہم علوم پائے کمال کو پہنچے۔ آج جن بلند پایہ محدثین و فقہا اور مفسرین و صوفیاء کا ذکر ہماری زبانوں پر رہتا ہے، طلب عزیز یہ زیادہ تر ایرانی النسل ہی تھے۔ پھر مختلف ادوار میں ترکوں نے، تاتاریوں نے اور ہندوستان میں بسنے والے مختلف گروہوں نے نیز مشرق بعید، انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ کی اقوام نے اسلام قبول بھی کیا اور مختلف جہتوں سے اسلام کی خدمت بھی کی۔
اس لیے کسی شخص یا گروہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے رہے ہیں تو اسے تکبر سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسے خدمت دین کے اس اعزاز سے محروم نہ کر دیا جائے اور کسی اور گروہ کو دین کی خدمت کے لیے منتخب نہ کر لیا جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم خذ إلى الخير بناصيتنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وعن المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.